شاہی قلعہ لاہور صدیوں سے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا اہم مرکز رہا ہے اور آج بھی ہے۔ 50 سال سے زیادہ کے عرصے میں تعمیر ہونے والا یہ شاہکار اپنی تاریخ اور فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یوٹیوب سمیت بیشتر میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کو شاہی قلعہ لاہور کے بارے میں نئی معلومات سے بھرپور بے شمار ویڈیوز ملیں گی۔ تاہم پھر بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم آج تک کی تحقیق میں جتنا بھی شاہی قلعے کو جان سکیں وہ اس کی اصلیت کا 20 سے 25% ہے۔ 500 سال سے زیادہ عرصے میں یہاں مغل بادشاہوں اور سکھوں سمیت انگریزوں نے بھی اپنا دور حکومت قائم رکھا۔ ان ادوار میں یہاں حکومت کرنے والے راجاؤں جن میں بادشاہ اکبر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر سمیت راجا رنجیت سنگھ نے بھی اپنی مرضی اور ضرورت کے تحت تعمیرات کروائیں۔ یہی وجہ ہے کہ 120 ایکڑ اراضی پر محیط اس قلعے کی خوبصورت بلندیوں میں گہرے اور پراسرار راز چھپے ہیں۔ شاہی قلعہ لاہور 20 سے زیادہ تاریخی مقامات کا مرکز ہے، جن میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، کالا برج، نولکھا پویلین، دیوان خاص، ہاتھی قدم، شاہ جہان کی خوابگاہ، مائی جندہ حویلی سمیت کئی ایسے دلچسپ مقامات موجود ہیں جہاں پر قدم رکھتے ہی ہم اپنے حال کو بھول کر ماضی کی ان مغلیہ یادوں میں کھو جاتے ہیں اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے آج بھی یہاں ویسا ہی دربار سجتا ہوگا۔ ان راستوں سے شاہی پوشاک پہنے روب اور دبدبے کے ساتھ ہمارے عظیم بادشاہ یہاں سے گزرتے ہوں گے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ قلعے کی ان روشنائیوں سے ہٹ کر اس کی تاریک گہرائیوں میں مغلیہ دور کے گہرے راز چھپے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں زیر زمین قلعے میں موجود سرنگوں کی، جن کو سبھی بادشاہ اپنے دور میں حکومتی مقاصد کی نقل و حرکت اور جنگی حالات کی صورت میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے بعض سرنگوں کا راستہ تو اتنا طویل ہے کہ یہ سیدھا شاہی قلعہ لاہور کو بھارت کے مقامات سے جوڑتا ہے۔ تاہم پاکستان کی نگران حکومتوں نے پاکستان اور ہمسائے ممالک کے حفاظتی مقاصد کی خاطر ان سرنگوں کو صرف پاکستان یا یوں کہہ لیں کہ لاہور تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہی قلعے میں موجود مغلیہ دور حکومت کی یادگاریں سمیٹے ایک عجائب گھر بھی ہے، جس میں راجا رنجیت سنگھ کے گھوڑے سمیت مغلوں کی بیش بہا نشانیاں موجود ہیں۔ آزادی پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک کئی بار قلعے کی تحقیق کے دوران قلعے کے تہہ خانوں میں سے قیمتی جواہرات سے بھرے خزانے ملے ہیں، جو یقیناً مغل بادشاہوں نے یہاں دشمنوں سے حفاظت کی غرض سے چھپائے ہوں گے۔ اور تو اور شاہی قلعے کے بارے میں یہاں کے موجود پہرے داروں کے عجیب و غریب انکشافات بھی ہیں، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ آج بھی یہاں سنگین اور خطرناک قیدی قید ہیں۔ ان سبھی معلومات کا ہم تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے شاہی قلعے کی تعمیر کی۔ شاہی قلعہ پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں واقع ہے۔ ویسے تو اس قلعے کی بنیاد 11ویں صدی میں رکھی گئی۔ اس وقت اس کا رقبہ صرف 50 ایکڑ تھا۔ مغل بادشاہ محمد اکبر نے 1557 میں شاہی قلعہ لاہور کو فتح کیا۔ اس وقت اس کا رقبہ 120 ایکڑ تھا۔ بادشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں اس قلعے کی مزید تعمیرات کا آغاز کیا۔ یہ دنیا کا ایک حیران کن قلعہ ہے۔ 1557 سے 1605 تک اس کی تعمیر کی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قلعے کی عمارت میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ شیش محل، عالمگیری گیٹ، نولکھا پویلین اور موتی مسجد کی تعمیر نے قلعے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ اس قلعے کے 13 دروازے ہیں۔ شیش محل کا خوبصورت منظر انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور کوئی بھی اس کی فن تعمیر کی تعریف کیا بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا منفرد ڈیزائن دنیا بھر میں غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ شیش محل کی تعمیر بادشاہ شاہ جہان کے دور میں کی گئی تھی۔ شیش محل جہانگیر کے کالے برج کے قریب واقع ہے۔ شیش محل کو شیش محل کا نام اس کے طرز تعمیر یعنی آئینہ کاری کی بدولت دیا گیا ہے۔ یہاں شیشے کے ٹکڑوں کو نہایت عمدہ انداز میں تراش کر ان کو فنکارانہ تہذیب سے شیش محل کی دیواروں اور چھت پر آویزاں کیا گیا ہے۔
یہاں جلائی جانے والی روشنیاں اور دن کے وقت سورج کی روشنی ایک شیشے سے دوسرے میں منتقل ہوتی ایک دیدہ زیب منظر پیش کرتی ہے۔ شیش محل کو شاہ جہاں نے صرف اپنے اور اپنے خاندان کی دلجوئی کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ کالا برج بادشاہ جہانگیر نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہر قلعہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ قلعے کی تعمیر کا بنیادی اصول ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے سے بچا جا سکے۔ کچھ دہائیاں قبل قلعے کے ساتھ ساتھ دریائے راوی کا گزر تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور دریائے راوی کے پانی کے کٹاؤ کی بدولت اب یہ دریا قلعے سے کافی دور جا چکا ہے۔ یہی کالے برج کی تعمیر کی خاص بات تھی۔ دریا پار ہونے کی وجہ سے اس برج کی بلندیوں پر گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا گزر رہتا تھا اور جہانگیر نے اسے موسم گرما میں یہاں آرام کرنے کی خاطر تعمیر کروایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نولکھا پاویلین کی۔ اس کے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کو نولکھا پاویلین کیوں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس کی تعمیر پر 9 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا۔ یہ شیش محل کے قریب ایک کمرہ نما جگہ ہے جو کہ شیش محل کے قریب آرامگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دیوان خاص، یہاں حکومتی امور کے سلسلے میں آئے مہمانوں سے ملاقات کی جاتی تھی۔ ہاتھی قدم یہ ایک ایسا نام ہے جو ہم لوگوں نے خود اس جگہ کی مناسبت سے اسے دے رکھا ہے۔ دراصل یہ سرخ اینٹوں کی بنی سیڑھیاں ہیں جو کافی چوڑی ہیں، لیکن ان کی اونچائی کم ہے۔ یہاں پر سے ہاتھیوں کو محل کے اندر اور باہر لایا جاتا تھا۔ وانٹیج پوائنٹ یہ قلعے کا بلند ترین مقام ہے۔ یہاں سے بادشاہی مسجد، مینار پاکستان اور گرد و نواح کے بہت سی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ جہاں کی خوابگاہ، اس مقام پر ایک ہی قطار میں 5 کمرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی کوئی چیز موجود نہیں۔ مائی جندہ حویلی جو کہ اب ایک سکھ میوزیم بن چکی ہے، مہارانی جند کور کی ہے جو کہ سکھ دور حکومت کے پہلے مہاراجہ راجہ رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی بیوی تھی۔ دیوان عام، اس مقام پر بادشاہ عام رعایا سے ان کے ملاقات کے سلسلے میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں اکبری دروازہ، عالمگیری دروازہ جو کہ حضوری باغ میں کھلتا ہے۔ حضوری باغ کی تعمیر 1818 میں راجہ رنجیت سنگھ نے کروائی تھی۔ اس کی اوپر کی 2 منزلیں 1932 میں ایک احتجاج کے دوران تباہ ہو چکی ہیں۔ بارود گھر، بادشاہی مسجد، گردوارہ ڈیرہ صاحب اور موتی مسجد جیسے دلکش مناظر بھی موجود ہیں۔ اس قلعے کا ایک انوکھا شاہکار موتی مسجد کی تعمیر بھی ہے۔ بہت کم لوگ یہاں پر جا پاتے ہیں، لیکن یہ بات بھی عام ہے کہ اس مسجد میں عصر کے بعد جنات آتے ہیں۔ قلعے میں ایک مغلیہ دور کی نشانیاں سمیٹے عجائب گھر بھی ہے۔ یہاں راجہ رنجیت سنگھ کا گھوڑا بھی موجود ہے جسے ادویات کے سبب آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تاہم اس کی کھال اور بیرونی ساخت اصل ہیں، جبکہ اندر اس کے مصنوعی اشیاء کو بھر رکھا ہے۔ نیز یہاں پر بادشاہوں کی تلواریں، ان کی تصاویر، زنجیریں، چابک، نیزے اور دیگر بے شمار سامان موجود ہیں۔ اب ہم موضوع کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں قلعے میں موجود خفیہ سرنگوں کی۔ زیر زمین بنائے جانے والے خفیہ راستے سرنگیں کہلاتی ہیں، جو کہ ہر قلعے کا اہم جز ہوتی تھیں۔ ان خفیہ راستوں سے اکثر اوقات بادشاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے، اپنے قیمتی سامان کی نقل و حرکت یہیں سے کرواتے، اور تو اور یہاں پر وہ اپنی سلطنت کے قیمتی خزانے رکھتے۔ اگر کوئی دشمن حملہ کر دیتا تو ان سرنگوں سے اپنی فوج کو باہر بھیجا جاتا تاکہ دشمن پر خفیہ حملہ کیا جا سکے۔ شاہی قلعے میں تفریح کے دوران کئی مقامات پر سرنگیں نظر آتی ہیں۔ مختلف حکومتی ادوار میں ان سرنگوں میں سے کئی بار شاہی خزانہ بھی ملا ہے۔ پہلے یہ سرنگیں عام عوام کے لیے بھی کھولی جاتی تھیں، لیکن شرپسند افراد کے ناپاک عزائم کی بدولت کچھ سال پہلے اس کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے ان سرنگوں کو نشہ اور جوئے کا اڈا بنا لیا تھا، مگر غالباً 2005 یا 2006 میں یہاں پر ایک آدمی کی قتل کی واردات کے بعد حکومت کی جانب سے انہیں عام افراد کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سرنگیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں
کہ آج بھی ان کی دریافت جاری ہے۔ 1950 میں شہر علی محمد شیراں والی سرکار کو خواب کے ذریعے سرنگ کے اندر موجود کسی نیک ہستی نے اپنی موجودگی کی نشاندہی دی۔ جب اس جگہ کو کھولا گیا تو یہ جگہ بھی پہلی بار دریافت ہوئی۔ نیز اندر ایک قبر کے نزدیک ایک جائے نماز، ایک گھڑا اور ایک پیالہ ملا، اور ایک طرف کچھ گلاب کے پھول پائے گئے۔ ان ہستی کا نام تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قبر 1000 سال پرانی ہے۔ قریب 3 یا 4 دہائیاں پہلے ایسا بھی کہا جاتا تھا کہ رات گئے شاہی قلعے میں سے ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے یہاں پر بادشاہوں کا دربار لگا ہو، لیکن اس عجیب و غریب انکشاف کے واحد افراد یہاں کے گارڈز تھے۔ ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنے لطف کے لیے کوئی من گھڑت کہانی بنا لی ہو۔ اس کے علاوہ قلعے کی مضبوط دیواروں کی قید میں سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو آج بھی رکھا جاتا ہے۔ یہاں قلعے کے داخلی راستے کے ساتھ ساتھ جیل قائم ہے۔ قلعے کی تاریخ پر اگر ایک آخری نظر ڈالیں تو بتاتے چلیں کہ 1594 کو اکبر بادشاہ نے لاہور کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دیا اور پورے لاہور کو 30 فٹ اونچی دیوار میں محصور کروا دیا تھا۔ اس کے بعد قلعے کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور مزید محلات بھی بنوائے گئے۔ یہ ایک سنہری دور تھا۔ اس دوران یہاں کے لوگوں نے بھی خوب آسانیاں دیکھیں۔ 1605 میں جہانگیر کا دور بھی اختتام کو پہنچا۔ 5ویں سکھ گرو شری ارجن دیو کے بیٹے نے اپنے والد کی مدد سے قلعے میں مداخلت کی، تاہم اسے جہانگیر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جہانگیر نے 1622 میں لاہور میں اپنا ہی دربار قائم کیا، لیکن 1627 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ جہانگیر کی تدفین لاہور ہی میں کی گئی۔ یہ جگہ مقبرہ جہانگیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس قلعے کی سیر کرنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ شاہی قلعہ پاکستان کے عظیم اثاثوں میں سے ایک ہے جو تاریخ کے مناظر کو اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ایسے اثاثوں کی حفاظت کریں۔